پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت. دیکھیں دوبارہ سے وہی سیم ٹیکسٹ آ رہا ہے. اوپر میں نے بریکٹ میں کروایا تھا نا، تو اس کے بعد اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا آ رہا تھا، اور اب یہاں آپ دیکھیے کہ کچھ محرم رشتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور اس ذکر سے پہلے تمہید بٹھائی گئی دوبارہ سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو گی. تو ان الفاظوں کا دوبارہ آنا تاکید کے لیے ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عورتیں زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، کیونکہ جب ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں نا زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہو، زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہو، تو ایسا لگتا ہے کسی کے سامنے بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن کے سامنے تم زینت کا اظہار کر سکتی ہو. تو جن لوگوں کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اب آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. الا مگر لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے. یہاں پر بعول جمع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے مومنات کا ذکر تھا نا، یعنی آپ نے پیچھے مومنہ کی جمع پڑھی ہے، اس لیے یہاں پر بعل یعنی شوہر کی جمع آئی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت کے کئی شوہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک میں یا تو مسٹیک ڈھونڈنی ہوتی ہے، یا پھر اس سے وہ اپنی مرضی کا کوئی معنی نکالنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اپنے شوہروں کے لیے. عورت اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن آج عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اگر عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے تو وہ ہسبینڈ ہے. پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کرے. بال کھولنے کا شوق ہے، شوہر کے سامنے کھولے. مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد صاحب ہمیں کبھی بھی بال کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کس کے جو چٹیاں بنائی جاتی تھی نا ہماری، وہ چاہے کوئی دعوت ہو، لیڈیز گیدرنگ ہو، بے شک بال کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ابو کی طرف سے. اور اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ میرے والد جو ہیں وہ کافی کنزرویٹو ہیں. آج مجھے کئی بار شکر آتا ہے اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے ایسے والد عطا کیے جو اتنے کنزرویٹو تھے اپنی بچیوں کو لے کر، ایون بھائی کو لے کر بھی، بیٹے کو لے کر بھی. تو شوہروں کے سامنے زینت اختیار کر سکتی ہیں. جب تک آپ میرڈ نہیں ہیں تب تک اس ٹائم کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی ہے جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی. یعنی ہائی لیول کا محرم ہے، یہ سب سے اول درجے کا محرم ہے جس کے سامنے سب سے زیادہ زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. پھر او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے. والد کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، اس میں دادا اور نانا بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لکھ لیں اپنے پاس آبائہن میں باپ، دادا، اچھا دادا کے ساتھ پردادا بھی لکھ لیں، نانا پر نانا بھی لکھ لیں، اور اوپر تک جو بھی آبا و اجداد ہیں، یعنی اوپر تک اور بھی اگر آبا و اجداد زندہ ہیں تو ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے. یہاں سسر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سگے ہوں یا سوتیلے، یہ محرم رشتہ ہے. سسر جو ہے وہ محرم رشتہ ہے. اب یہاں داماد کا ذکر نہیں ہے تو آپ یہاں ٹھہر کر داماد بھی لکھ لیں. وہ ساس کے لیے محرم ہے، یعنی ساس داماد کے لیے محرم ہے. اگر سسر بہو کے لیے محرم ہے تو ساس داماد کے لیے محرم ہے، اور یہ ابدی محرم ہے. اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے تو بھی یہ محرم ہی رہتے ہیں ساس سسر. تو اپنے شوہروں کے باپ کے لیے کہنا یہ مقصد ہے کہ اظہار زینت کر سکتی ہیں. شوہر کا باپ کون؟ سسر. اسی طرح سے شوہر کا دادا ہو، شوہر کا پر دادا ہو، شوہر کا نانا ہو، شوہر کا پر نانا ہو، اور اوپر تک آبا و اجداد، سبھی محرم ہیں. اور یہاں آپ یہ بات ایڈ کر لیں کہ اسی طرح سے داماد اپنی ساس کے لیے محرم ہے، یا پھر
ساس کے لیے داماد محرم ہے. او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے. یہاں پر اپنے بیٹوں کے لیے یعنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو. اب اس میں آپ آگے بھی جا سکتی ہیں، بیٹا، پوتا، پر پوتا، ٹھیک ہے، نواسا، پر نواسا، اور پھر نیچے تک، آگے تک بھی جو جنریشن جاری ہے سبھی محرم ہیں. او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے یعنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. یہاں اسٹیپ سنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح سے شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک. او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے. اب بھائی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. حقیقی بھائی، حقیقی بھائی یعنی سگے بھائی، ٹھیک ہے. علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی. اخیافی بھائی یعنی ماں شریک بھائی. اسی طرح سے رضائی بھائی. سارے بھائیوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن کیا منہ بولا بھائی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو میرا بھائیوں جیسا ہے، میں نے اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے. آپ اس کے سامنے زینت اختیار نہیں کر سکتی. ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ باجی اگر ہم کسی کو اپنے بھائی جیسا سمجھیں اور اس نے قسم کھا لی کہ میں تمہارا بھائی ہی ہوں، تو کیا اس کے سامنے ہم بغیر حجاب کے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس کے قسم کھانے سے شریعت تھوڑی نہ بدلتی ہے. منہ بولا بھائی نہیں ہوتا کوئی بھی. پھر اس کے بعد او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے یعنی عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے. یہ کون ہے؟ بھتیجے، ٹھیک ہے، یا پھر بھتیجے کی اولاد. اب اس میں سگے بھائیوں کی اولاد ہو، سوتیلے بھائیوں کی اولاد ہو، رضائی بھائیوں کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، ان کے پوتے. آپ دیکھیں کتنا بڑا سرکل ہے جو محرم رشتوں کا ہے. او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے. یہ کون ہے؟ بھانجے. اب اس میں سگی بہنوں کی اولاد، سوتیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے، سب اسی میں آتے ہیں. تو پھپھی اور خالہ کا رشتہ جو ہے وہ محرم ہے. اگر آپ اس کو الٹ دیں تو بھتیجی کے لیے چچا اور بھانجی کے لیے ماموں محرم ہے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے. یعنی چچا کے سامنے بھتیجی اور ماموں کے سامنے بھانجی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ویسے تو بات کیا ہو رہی ہے کہ بھانجے کا خالہ سے پردہ نہیں ہے اور بھتیجے کا پھپھو سے پردہ نہیں ہے. اس کو الٹ دیں تو بھتیجی کا چچا سے پردہ نہیں ہے، بھانجی کا ماموں سے پردہ نہیں ہے. یہ اس کے محرم رشتے ہیں. اب یہاں تک کچھ محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا. مردوں کی لسٹ یہاں اینڈ ہو رہی ہے، آگے پھر عورتوں کا ذکر آئے گا اور کچھ الگ لسٹ آ رہی ہے، تو پہلے یہاں تک سمجھ لیتے ہیں. قرآن میں اس مقام پر اور بعض دوسرے مقام پر 12 ابدی محرم کا ذکر ہے. یعنی یہاں تو 8 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر جہاں محرم کا ذکر ہے جس میں سورہ نساء آتی ہے، تو کل ملا کے 12 محرم جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. ان محرم رشتوں سے حجاب کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سطر کے احکام بدستور برقرار رہیں گے. ان رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے 8 یہاں بتائے گئے ہیں، جس میں پہلے شوہر، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر سسر، چوتھے نمبر پر بیٹے، پھر شوہروں کے بیٹے، پھر بھائی، اور پھر بھائیوں کے بیٹے، پھر بہنوں کے بیٹے. ٹھیک ہے، اور پھر جو میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائی وہ سب. اور اس کے علاوہ
رضائی رشتوں کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہ رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو چچا، ماموں، داماد اور ساس کا بھی بتایا ہے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے مراد آزاد عورتیں ہیں. اپنی عورتوں سے بھی اظہار زینت ہو سکتا ہے، یعنی جو لیڈیز گیدرنگ ہوتی ہے اس میں آپ اظہار زینت کر سکتی ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتی ہوں، ایک دوسرے پر اعتبار کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جن کو آپ جانتے ہوں. غیر عورتیں اس سے مراد نہیں ہیں وہ بھی مسلمان، لیکن اننون عورتوں کے سامنے آپ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی پکچر کھینچ لیں، ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کا ذکر دوسروں کے سامنے اس طرح سے کریں کہ گویا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا حدیث میں کہ ایک عورت دوسری عورت کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، پھر جا کر اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے بتاتی ہے گویا اس کا ہسبینڈ اس عورت کو دیکھ رہا ہے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ عورتیں جو ٹرسٹ وردی ہیں آپ انہی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ عورتیں جو اپنی جنس سے ہوں، یعنی ہجڑے وغیرہ نہ ہوں. بعض نے کہا کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے کیونکہ ان سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے. اور فتنہ کیا کہ وہ جا کر اپنے مردوں سے اس عورت کے حسن کے بارے میں بیان کریں گی اور وہ تو اس کو غلط نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے نا، کافر عورتیں تو مسلمان عورتوں کی اگر خوبصورتی کو بیان کریں تو وہ اس عمل کو غلط نہیں سمجھتی، حرام نہیں سمجھتی. لیکن فتنے کا ڈر تو مسلمان عورتوں سے اب زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ آپ کی تصویر کھینچ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا کانوکیشن تھا اور سارے لیڈیز گیدرنگ تھی. ویسے تو ہم یونیفارم میں تھے، عبایا اسکارف میں تھے، لیکن ہم نے نقاب نہیں لگایا ہوا تھا. تو آڈینس میں سے بہت ساری خواتین نے ویڈیوز بنا لی تھی، تصویریں کھینچ لی تھی ہماری. تو ہم نے ان کے موبائل لے کر اس کو ڈیلیٹ کروایا. اب آپ بتائیے خطرہ یہاں پر کافر عورتوں سے یا مسلمان عورتوں سے؟ مسلمان عورتوں سے. تو فتنے کا ڈر اگر آپ کو کہیں پر بھی ہے تو آپ کو ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتا ہے ان تصاویر کا کتنا غلط استعمال ہو جاتا ہے. اور ایک مصیبت شادی کے ایونٹ میں دلہن کی تصویریں لینا. بھئی ہم تصویریں اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں فلاں کو دکھانی ہے، جو بیرون ملک رشتہ دار ہیں ان کو دکھانی ہے، اور اس کو دکھانی ہے، اس کو دکھانی ہے. ہم فوراً سے ڈیلیٹ کر دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں. اب اس وعدے میں وہ کتنی پوری اترتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی عزت کو یوں عام کریں، اپنی بیٹی کی تصویر کو عام کریں، اپنی بہو کی تصویر کو عام کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم باعزت گھرانوں کے باعزت لوگ ہیں، ہماری فیملی بڑی آنرڈ ہے. ہمارے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے آنرڈ ہیں، کتنے مہذب ہیں، کتنے باعزت ہیں، کتنے غیرت مند ہیں. ہمیں اچھا لگے گا ہماری بیٹی کی تصویر کسی اور کے موبائل میں ہو اور ان کے گھر کے مرد حضرات بھی اس کو دیکھتے ہوں اور اس کی خوبصورتی کو ڈسکس کرتے ہوں؟ ہمیں تو نہیں اچھا لگے گا. پہلے زمانے میں تو دور جاہلیت کی عورتیں ایسا کیا کرتی تھیں. تو یہاں جو او نسائہن کا ذکر ہے مراد اس سے آزاد عورتیں ہیں، لیکن اس میں بھی وہ عورتیں جنہیں آپ اچھے سے جانتی ہوں، جن پر آپ کو اعتبار ہو. جہاں تک دوسری مشتبہ عورتوں کی بات ہے یا غیر مسلم عورتوں کی بات ہے یا مسلمان عورتیں جن سے آپ کو فتنے کا ڈر ہو ان کی بات ہے تو ان سے آپ محتاط رہیں. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اگر لیڈیز گیدرنگ ہے اور آپ کو کھلی چھٹی ملتی ہے اپنی زینت کا اظہار کرنے کی، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ بہت ہی پروکار انداز میں ہی جائیں، کیونکہ آپ کی چوائس پتہ چلتی اس سے، آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا رہن سہن، ہر چیز پتہ چلتی. سلیوز فل ہوں، اگر ہم لیڈیز گیدرنگ میں ہیں تو ہم ہاف سلیوز پھر بھی نہیں پہن سکتے. اور آج کل ایک اور مصیبت ہے کہ سلیوز
پتلے کپڑے کی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے وہ ہاف یا ہاف سے بھی کم، یا پھر بہت ہی کوئی دین کا مارا کوہنیوں تک لے کر آ جاتا ہے، مجبوراً کچھ نہ کچھ تو نظر آنا چاہیے کہ میرے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں. مطلب میں کس کس چیز پر بات کروں؟ لیڈیز گیدرنگ ہے تو کیا ہو گیا، یہاں ہم پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا، لیڈیز گیدرنگ ہے، کوئی بات نہیں. آپ کو بال کھولنے تھے، تھوڑے بہت آپ نے بال کھول لیے، چلے ٹھیک ہے. آپ کو میک اپ کرنا تھا، آپ نے میک اپ بھی کر لیا. آپ کا لباس تو ساتر ہو، سلیوز تو فل ہو، دوپٹہ تو ٹھیک ہو، ٹراؤزر بھی ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زینت کی اظہار سے منع نہیں کرتا، لیکن جو باؤنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں وہ ہماری حق میں بہتر ہیں الحمدللہ. اس میں جو فضول قسم کی شوق ہمیں ہوتے ہیں نا، یا ہم ایسا تیار ہوتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں نہ پہچان سکیں کہ ہم کون ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ہمیں حجاب کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی حجاب کے بغیر ایک سادہ سی حالت میں دیکھ لینا تو پہچان نہیں سکتا کہ ہم وہی ہیں جو حجاب میں ہوتے، کیونکہ ہماری پرسنالٹی کا وہ حصہ بن چکا ہوتا ہے نا. الحمدللہ حجاب جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن گیا ہوتا ہے. تو پھر اگر ایسی عورتیں ہیں کہ جو آپ کی تصویر بنا سکتی ہیں، چھپ کے آپ کی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے محتاط رہیں. اس بات سے آپ کو ایک حکم پتہ چلتا ہے کہ جو مخنث ہیں یا ہجڑے ہیں ان سے بھی پردہ ہوگا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. گھر میں ایک ہجڑا تھا. وہ سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا، اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا. وہ اگر سامنے آتی ہے تو 4 سلوٹ لے کر، اور پیٹھ موڑتی ہے تو 8 سلوٹ لے کر. یعنی اس کا جسم خوب گتھا ہوا ہے، جو بل ہوتے نا کمر کے بل، وہ تک اس ہجڑے نے گن کر رکھے تھے. یعنی آپ کو اس حدیث سے یہ اندازہ کروایا جا رہا ہے کہ مرد کی یا ایک ہجڑے کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا، یہ ہجڑا آئندہ کبھی تمہارے ہاں نہ آیا کرے. اس سے بخاری نے روایت کیا، اسٹرکٹلی منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مخنث عورتوں کے امور میں دلچسپی رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حجاب کا حکم دیا اور اس کے آنے پر پابندی لگا دی. اب بتائیے کہ جو نامحرم کزنز ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے جو کبھی کبھی گھر میں آتے ہیں. نظر بازی سے پھر اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے، اور عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو نامحرم ہوتے ہیں، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتے ہیں اس میں آپ گھر سے نکال تھوڑی نہ سکتے ان کو. پھر اگلی بات، اوما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوئے ان کے اپنے دائیں ہاتھ، مراد غلام عورتیں، کنیزیں. ٹھیک ہے، ان سے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یعنی ان عورتوں کی اپنی کنیزیں جن کی وہ خود مالک ہیں، یا پھر ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر، کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی بھی لانڈی ہو سکتی ہے، کنیز ہو سکتی ہے، تو اس سے پھر پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، اس کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہیں. تو لانڈی اور غلام یہاں سے مراد ہیں. پھر اس کے علاوہ جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک غلام لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہبا کر دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس وقت ایسا کپڑا تھا کہ جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہیں پہنچتا، اور جب وہ اس سے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا. پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الجھن دیکھی تو فرمایا، بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے. اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی لونڈی غلام ہیں ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر آگے ہم مزید پڑھیں گے کہ ایسے غلام جو نکاح کی حاجت نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے, آگے اسی کا ہی ذکر آ رہا ہے. اوت تابعین, یا گھروں میں کام کاج کرنے والے نوکروں کے لیے, غیر اولی الاربتی, جو حاجت مند نہیں, جو حاجت مند نہیں یعنی عورتوں کے, من الرجالی, مردوں میں سے, یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد, ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے, لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اوت تابعین سے مراد غلام مرد ہیں, جو خاندانی غلام ہوتے ہیں, جو بچپن سے غلام ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا باپ اگر کسی کا نوکر ہوتا ہے تو پھر اس کا بیٹا بھی اسی گھر میں پھر نوکری کر لیتا ہے. یہ جو اربتی کا لفظ ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آیت کا یہ حصہ واضح ہوگا. سخت حاجت کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ہیلے اور تدبیر کے پوری نہ کر سکے, مراد حاجت نکاح ہے. تو غیر اولی الاربتی, جو حاجت مند نہیں یعنی نکاح کی حاجت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اربتی کا معنی سخت حاجت جو بغیر کسی ہیلے اور تدبیر کے پوری نہ کر سکے, مراد حاجت نکاح ہے. تو یہ نکاح کی حاجت نہیں رکھتے, اور عورتوں سے ان کو رغبت نہیں ہوتی. اس میں بے وقوف اور بدھو شخص جس میں شہوت نہ ہو وہ بھی شامل ہے. بالکل بوڑھا, بہت ایجڈ ہو گیا, وہ بھی شامل ہے. جنسی خواہشات سے عاری, یعنی شادی کی کوئی خواہش نہیں, جنسی کوئی خواہش نہیں, لیکن ان افراد کے سامنے بھی زینت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, اس سے مراد یعنی اس غیر اولی الاربتی سے مراد وہ بے خبر ہیں جن میں شہوت نہ ہو. یہ جو تابعین کا لفظ ہے, تبع سے ہے نا, اس سے مراد مطیع اور تابع, نوکر چاکر. تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار ہو سکتا ہے, لیکن کس صورت میں, کہ اگر ان کو نکاح کی رغبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان میں شہوانی جذبات کا بیدار نہ ہونا واضح ہو, اور یہ زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, مالک کی عزت اور وقار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی خادم یہ سوچ بھی نہ سکے اپنے مالک کے بارے میں ایسا. اور جب نوکر چاکر گھر میں کام کرتے ہیں نا, تو اس بات کا آئیڈیا مالک کو ہو جاتا ہے. بہت کوئی بوڑھا خانسامہ ہے, کوئی بوڑھا ڈرائیور ہے, ہاں سالوں سالوں سے گھر میں کام کر رہا ہے, خود بھی شادی شدہ ہے, یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے, اگر اس کی بیوی فوت ہو بھی گئی ہے تو اس کو اب شادی کی حاجت نہیں ہے, یا وہ مالک کے اتنے رسپیکٹ کرتا ہے کہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, یا اس کو کوئی بیماری ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اگر وہ اپنے کام سے غرض رکھیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ ایسے لوگوں سے شہوانی جذبات کبھی بھی بیدار ہو سکتے ہیں تو ان سے یہ رخصت ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کے سامنے بھی عورت کو حجاب کا اہتمام کرنا ہوگا, ان کے سامنے اظہار زینت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ اس کے اندر حاجت نکاح پیدا ہو سکتی ہے, شہوانی خواہش پیدا ہو سکتی ہے, تو ایسے میں کچھ ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں مرد نوکر چاکر ہوتے ہیں, جیسے ڈرائیور ہے, خانسامہ ہے, یعنی کھانا بنانے کے لیے بھی کوئی مرد ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے گارڈ ہوتا ہے, چوکیدار. اگر وہ بہت ینگ ہے تو مالکن اس کے سامنے بغیر حجاب کے نہیں جا سکتی, اسپیشلی پھر وہ ان میرڈ بھی ہو, شادی نہ ہوئی بھی ہو, تو ایسی صورت میں تو بالکل بھی اظہار زینت کی گنجائش نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جب بے باکیاں ہوتی ہیں, بے پردگیاں ہوتی ہیں, تو ڈرائیور کو اپنی مالکن سے محبت ہو جاتی ہے اور مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو کزنز ہیں یا دیور یا جیٹھ, ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اور
گھر کے اندر اگر نامحرم رشتہ دار ہیں تو ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ تو کھلا رہ سکتا ہے لیکن بغیر زینت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے غیر محرم سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا عورت کے غیر محرم سسرالی رشتہ دار موت ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جو دیور ہیں جیٹھ ہیں یہ تو بھابھی کے لیے موت ہیں. اگر آپس میں ان کے انٹریکشن ہے, بہت بے باکی ہے, فرینڈشپ ہے, ٹھیک ہے, بعض دفعہ کزنز بھی ہوتے ہیں اور رشتے بن جاتے ہیں, تو دیور اور بھابھی کزنز ہونے کی وجہ سے بھی بہت فرینک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت فری ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں, کھاتے پیتے ساتھ ہیں. بھابھی کے لیے دیور جیٹھ موت ہے. اب اس میں بہت ساری عورتیں یہ سوال کرتی ہیں یا بہت ساری لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں اور ہمارے گھر میں تو جیٹھ بھی ہیں اور دیور بھی ہیں, تو کیا ہمیں ہر وقت نقاب میں رہنا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے, آپ ہر وقت نقاب میں نہیں رہ سکتی. کرنا کیا ہوگا؟ پہلی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی بات چیت گھر میں موجود عورتوں کے ساتھ ہو. نہ دیور سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے نہ جیٹھ سے, کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھر میں عورتیں ہیں ہی نہیں, ایک عورت تو ہوتی ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس بات کی اجازت نہیں مل جاتی کہ بھابھی دیور اور جیٹھ سے بات کرے. تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں موجود عورتوں سے بات چیت ہو, دیور سے جیٹھ سے بات نہ ہو. اور اگر ضرورت کے تحت دیور اور جیٹھ سے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو صرف کام کی بات ہوگی. اس میں بھی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے تھرو بات چیت ہو جائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فون کال پر بات کرنی پڑتی, گھر میں نہیں ہے دیور اور جیٹھ, فون کال پر بات کرنی پڑتی ہے, تو آپ نے سلام کیا, کام کی بات کی اور فون رکھ دیا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, کوئی بے باکی نہیں, کوئی بے تکلفی نہیں. اسی طرح آپ کا لہجہ بھی سپاٹ ہونا چاہیے, اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, عورتوں کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے, عورتوں کا کلام نرم ہوتا ہے اور یہ بھی مردوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, اس لیے لہجہ سپاٹ ہونا چاہیے. اسٹریٹ بات کریں گے, ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. پھر یہ کہ بڑی چادر آپ کے لباس کا حصہ ہوگی. آپ گھر میں موومنٹ کر رہے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, کپڑے سکھا رہے ہیں, استری کر رہے ہیں, ڈسٹنگ کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی کر رہے ہیں, آپ کو بڑی چادر اوڑھ کر ہی رکھنی ہے, نماز کی طرح باندھ کے رکھیں گے. اور ایک اور چیز, نو میک اپ ایٹ آل, کسی قسم کی زینت نہیں اختیار کر سکتے. اور اپنے کمرے تک اپنی زینت کو رکھیں گے. اس میں ایسا ہے کہ آپ بے شک نقاب نہ لگائیں. اب مجھے بتائیے کہاں سے فتنہ اٹھے گا؟ اٹھے گا ہی نہیں, کیونکہ جو اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہوئی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں آنے والا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ گھر میں ہر وقت نقاب لگا کر رکھنا پاسبل ہی نہیں ہے. اب بہت ساری بچیاں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں ہم زینت بھی اختیار نہ کریں, اور تو اگر زینت اختیار کرنی ہے تو اپنے کمرے کے حد تک رہیں. آپ کی دنیا صرف آپ کا کمرہ ہے جہاں آپ کے ہسبینڈ ہیں, بس دیٹس اٹ. کمرے سے باہر نکلے اگر نامحرم رشتہ دار موجود ہیں تو اب آپ زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. اب اس میں بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ کافی اسٹرکٹ بھی ہو جاتی ہیں کہ ہر وقت سکارف اور نقاب لگا کے رکھتی ہیں, تو کچھ ٹائم کے بعد یہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے, پاسبل ہی نہیں. اور اللہ نے بھی ایسا نہیں کہا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ جیٹھ اور دیور نہیں ہوتے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں نامحرم کزنز ہوتے ہیں. یہی ساری اسٹریٹجی. اس میں تو چونکہ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں آپ کے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آپ کو سیکیور کرنے والے ہوتے ہیں. میری ایک فرینڈ, ان کے گھر بھی بڑے بڑے اور پورا ددیال ایک ہی روف کے نیچے رہتا ہے. یعنی اگر 4-5 چچا ہیں تو وہ سب پوری فیملیز کے ساتھ بچوں کے بھی بچے ایک بہت بڑے
گھر میں یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں. اور وہ مجھے بتاتی تھی کہ جب ہماری فیملی کا دستر لگتا تھا نا تو وہ 60 سے 70 لوگوں کا دستر لگتا تھا. ماشاءاللہ. اس میں جہاں محرم رشتے ہیں وہاں نامحرم رشتے بھی ہیں, کیونکہ ہیں تو کزنز لیکن نامحرم ہیں. تو میں اس سے پوچھتی تھی یہ کیسے تم لوگ پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو, تمہارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اس بارے میں؟ تو چونکہ وہ قبائلی لوگ ہیں تو اس لیے ان کے ہاں حجاب کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم جب کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم نگاہ نہیں اٹھاتے, اور ہمیں اس طرح سے بٹھایا جاتا ہے کہ جو بچے اور بچیاں ہیں آپس میں نامحرم ہیں وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے, ان کے درمیان بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک طرف مرد ہوتے ہیں تو ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں, لیکن دن کا ایک کھانا ہم ساتھ کھاتے ہیں. باقی بریک فاسٹ اور لنچ جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کے شیڈیولز فرق ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ساتھ نہیں کھاتے, لیکن رات کا کھانا دادا اور دادی کا حکم ہے کہ سب ساتھ کھائیں گے. تو اس صورتحال میں پھر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب یہ تو الگ الگ گھر لے بھی سکتے ہیں. اچھا ویسے مناسب الگ الگ گھروں میں رہنا ہی ہے. اسلام اسی بات کی ترغیب زیادہ دیتا ہے کہ آپ سیپریٹ رہیں, کیونکہ جب آپ سیپریٹ رہتے ہیں, آپ کے بچے اپنی بیویوں کے ساتھ سیپریٹ رہتے ہیں تو ان کو حجاب کے تقاضے پورے کرنے میں آسانی ہو جاتی. پھر وہ فیملی گیدرنگ میں جب ملتے ہیں تو حجاب کی پابندیوں پر اچھے سے عمل کر سکتے ہیں. لیکن آج کل اتنی گرانی بڑھ چکی ہے, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ لوگ مجبور ہیں ساتھ رہنے پر. الگ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے. جب گھر افورڈ نہیں کر سکتے الگ الگ تو آبویسلی پھر ریسٹرکشنز بڑھ جاتی ہیں, پابندیاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کو بہت ہی اپنے آپ کو کھینچ کر رکھنا پڑتا ہے. آپ وہ فریڈم فیل نہیں کرتے جو آپ سیپریٹ رہنے میں فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورتحال میں آپ کو زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب یہاں بات تو ہو رہی تھی کہ ان نوکروں کی, ان غلاموں کی جو حاجت مند نہیں ہیں تو ان کے سامنے بھی اظہار زینت ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پھر بھی کبھی آپ کی اظہار زینت ان کے دل میں جنسی خواہش پیدا نہ کر دیں. بہتر ہے احتیاط کا معاملہ رکھیں. اسی لیے ہم جب ان آیتوں کو پڑھاتے ہیں اور اسپیشلی اس حصے کو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی اگر آپ کے میل نوکر چاکر ہیں تو آپ حجاب کا ہی معاملہ کریں. اٹس سیف. لائک ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, ڈرائیور بعض دفعہ کوئی چیز بازار سے لے کر آ رہا ہو تو وہ گھر کے اندر آ کر دے رہا ہوتا ہے, تو ایک بڑی سی چادر اگر آپ کے پاس ہو اور آپ اس سے منہ اپنا ڈھانک لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, سیف ہیں آپ. کیونکہ اب اس طرح کے نوکر چاکر آپ کو ملتے نہیں ہیں کہ جو مالکن کو بالکل دیکھیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں جن کی نگاہیں اٹھتی نہیں ہیں, وہ نیچے ہی رکھتے ہیں اپنی نگاہوں کو, وہی غض بصر پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے مالکن کو دیکھنا گوارا ہی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے, اس کے لیے کوئی آپ کو اسکرپٹ نہیں دیا جا سکتا. عورت کو ہمیشہ اگر مرد کی غلط نگاہ اٹھتی ہے تو اس کی وائبز آ جاتی ہیں. اور اگر کسی مرد نے آپ کو اتنا گھور کے دیکھا ہے تو آپ کو یہ بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہیں جو ہے نا وہ آپ کے حجاب کو بھی تاڑ پھاڑ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. یعنی آپ کے اندر ایسے اسکینر لگا کے رکھے اللہ نے جو دکھتے نہیں آپ کو لیکن ہیں. آپ کو ہر غلط اٹھنے والی نگاہ بتائے گی کہ اس بندے نے آپ کو صاف نظروں سے نہیں دیکھا, غلط نظروں سے دیکھا ہے. وہ چاہے کوئی کزن ہو, رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, پتہ چل جاتا ہے. نوکر چاکر ہوں یا عام سڑک پر چلنے والا کوئی مرد ہو, پتہ چل جاتا ہے.